اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ دیکھیں، میں جمعرات ہی آج تو ادھر قبرستان آیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبروں کے اوپر کتنی بڑی گھاس اگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی مطلب یہاں پہ جیسے لگتا ہے جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں، فرض کریں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اس جھاڑیوں میں، اس گھاس پھوس میں کوئی ایک سانپ چھپا ہوا ہے جو بڑا زہریلا ہے، وہ بڑا سٹرونگ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، چھپا ہوا ہے کہیں پہ، لیکن میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ جب میرے پہ حملہ کرے گا نا تو میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے خیال میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں اور میں اپنے کوئی حفاظتی اقدام نہیں کرتا، اور میں جو ہے وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں جھاڑیوں میں، تو میں عقل مند ہوں گا کہ بیوقوف ہوں گا؟ میں اپنی جان کو بھی جو ہے وہ رسک میں ڈال رہا ہوں، مجھے خطرہ بھی بہت زیادہ ہے، میری طاقت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ چھپا بیٹھا ہے لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کس وقت میرے پہ حملہ کرے گا، لیکن وہ ہر وقت میرے پہ حملہ کرنے کو تیار ہے۔ تو دوستو، یہی سبق ان لوگوں کے لیے جو جنات کو اور حمزات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ حقیقت میں جنات آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جھاڑی ہیں نا، وہ اندھیرے میں چھپتے ہیں، آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو بڑی طاقت دی ہے، ان کی بڑی عمر ہے، وہ آپ کی ہر کمزوری سے واقف ہے، اسے پتہ ہے اس بندے کو میں کس طریقے سے بیوقوف بنا سکتا ہوں، اس بندے کی کمزوری کیا ہے، اس بندے کا ڈر کیا ہے، یہ بندہ کہاں پہ کمزور ہے، یہ کس لالچ میں آ جائے گا، یہ کس پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اور روپ بدل کے آپ کے سامنے آ سکتا ہے، کسی جانور کی شکل میں، کسی انسان کی شکل میں، وہ آپ کو ڈرا سکتا ہے، وہ آپ کو خوف زدہ کر سکتا ہے، وہ آپ کو بھاگنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ مقصد یہ کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ اب جب آپ نے اس سے لڑنا ہے، یا آپ نے اس پہ قابو پانا ہے، یا آپ نے اس کو قید کرنا ہے، تو آپ نے کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ چند چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جنات کہتے ہیں کہ ہم آتشی مخلوق ہیں، آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ تیرے سے زیادہ آتشی طبیعت میری ہے۔ جنات بہت سخت طبیعت ہے، سخت جان ہے، اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے۔ آپ نے بتانا ہے کہ میں تیرے سے زیادہ سخت جان ہوں، مجھے جتنی مرضی مصیبتیں ٹینشن میں ڈال دے، جتنا مرضی تو مجھے ڈرا لے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ جنات آپ کا نقصان کرنے کی طرح صلاحیت رکھتے ہیں، آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ تم میرا نقصان نہیں کر سکتے، میرے پاس آیت کرسی ہے، میرے پاس قرآن شریف کی آیات ہیں، میں ان کو پڑھ لوں گا۔ جنات اسٹو میں رہیں گے، تسخیر ہونے سے پہلے بھی، تسخیر ہونے کے بعد بھی، کہ کس وقت آپ غافل ہو اور وہ آپ پہ حملہ کرے۔ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں ہر لمحے جو ہے نا، میں ٹرسٹ نہیں کروں گا تم پہ، اور میں ہر لمحے جو ہے نا تم سے زیادہ چلاک ہوں، تم سے زیادہ ذہین ہوں، اور میں دور کی سوچنے والا ہوں۔ یہ چیز آپ نے ثابت کرنی، ثابت قدم رہنا ہے، ڈر خوف نہیں، میرے پاس ڈر خوف نہیں ہے، تم جن ہو، میں تم سے بڑا جو ہے نا وہ ہوں، تم خوف زدہ کرو گے، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا۔ یہ سب چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہیں۔ اب یہ تو عام جنات کی بات ہے نا، اب حمزات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ حمزات کون ہے؟ ایک ایسا شیطان، ایک ایسا جن جو آپ کے اندر ہے، آپ کی روح کے ساتھ اٹیچ ہے، اور مرتے دم تک رہے گا، آپ کو قائل کرے گا گناہ کرنے پہ۔ بیسیکلی اس کی طبیعت آتشی ہے، وہ گناہ کے کام کر کے بدلہ، غصہ، ان کاموں میں خوش ہوگا۔ آپ روحانیت کی طرف لے جانا چاہیں گے، وہ آپ کو روحانیت سے ہٹ کے جس میں آپ جتنی زیادہ نفرت، جتنا زیادہ غصہ، جتنا زیادہ چھین لینے کی طاقت، میں اس سے یہ چیز چھین لوں، جتنے زیادہ حسد آپ کے اندر ہوتا جائے گا، اتنا وہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حمزات کی نشانی ہے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے پہلی چیز، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ دوسری چیز، تم مجھے ڈراتے رہو گے، میں گھبراؤں گا نہیں۔ تیسری چیز، تم آتشی مخلوق ہو، میں آتشی طبیعت کا ہوں۔ چوتھی چیز، تم ظلم پہ ظلم کرتے جاؤ، تم مجھ پہ سختیاں کرتے جاؤ، کبھی مجھے ڈراؤ گے، کبھی فائنینشلی مجھے پریشان کرو گے، کبھی میری اولاد کی طرف سے مجھے تنگ کرو گے، لیکن میں نے ارادہ کیا ہوا ہے پکا کہ میں تمہیں قابو کر لوں گا، میں تمہیں تسخیر کر لوں گا۔
یہ کبھی تو جو ہے نا آپ جب یہ ارادہ کر لیں اور پکے پاؤں سے شروع ہو جائیں تو یہ جنات بھی آپ سے گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی طاقت، جنات کہتے ہیں میں بہت ڈھیٹ ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں میں تم سے زیادہ جو ہے نا وہ ثابت قدم ہوں، یا تم سے زیادہ میں سخت جان ہوں، میں نہیں ہٹوں گا اپنے مقصد سے پیچھے، میں نے جو ارادہ کر لیا میں اس سے نہیں ہٹوں گا۔ ایک چیز آپ کو اور دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں۔ تو دوستو یہ تھا حمزات کو تسخیر کرنے کا ایک عزم کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ جب یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی نا، میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ کر لوں گا، تم جو مرضی کر لو، تم میرا رستہ نہیں روک سکتے۔ میں تمہیں تسخیر کر لوں گا، جو تم مجھ پہ شرطیں لگاؤ گے میں ان شرطوں کو بھی کامیابی سے گزار لوں گا۔ میں اپنی کمٹمنٹ سے پورا اتروں گا۔ میں اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی ترقی کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا۔ مجھے صرف ایک چیز کی پرواہ ہے، میں نے تمہیں حاصل کرنا ہے۔ جب یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی نا تو یہ ذہن میں رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے آگے کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ہے حمزات کی طاقت۔ حمزات کہتا ہے جی مجھے قابو۔ حمزات بیسیکلی کیا ہے؟ آپ کا اپنا عکس ہے، ایک ایسی شیطانی طاقت جو آپ کے اندر ہے، آپ نے اس کو سامنے لے کے آنا ہے اور اس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے جس میں آپ نے اس سے کام لینے ہیں۔ پھر ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، کچھ عاملین اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے متعلق مشہور ہوتا ہے کہ ان کی زبان کالی ہے۔ کالی زبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کالی زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر وہ غصے میں کسی سے کوئی بات کہہ دینا تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ویسے روحانیت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، لیکن میں اس ٹائم جو ہے نا عاملین کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اسپیشلی جو سفلی عامل ہوتے ہیں۔ اگر وہ غصے میں کوئی بات کہہ دیں گے نا تو وہ بات پوری ہو جائے گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ زبان کالی یا سفید اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کے پاس جو طاقتیں ہیں نا، جب وہ فل غصے میں آتا ہے نا تو وہ اس ٹائم جلال طبیعت میں آ گیا، وہ حاسد طبیعت میں آ گیا، وہ تباہی کے اس میں جب ایٹیچیوڈ میں جب آ جائے گا نا تو اس ٹائم وہ جو کہے گا، جو اس کے ماتحت چیزیں ہیں وہ چیزیں کریں گی۔ لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو، اگر آپ روحانی طور پہ طاقتور ہیں پھر نہیں۔ اگر آپ میں کوئی کمزوری ہے پھر وہ کر لیں گے، اس کو کر گزریں گے۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں جی کالی زبان، کہ یہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اچھا دوستو، ابھی آپ کو میں نا ایک چھوٹے سا واقعہ سناتا ہوں۔ دعا شروع ہو گئی، پھر میں نے دعا میں شریک ہونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی جنات کا عمل کریں گے نا، جب وہ آخری دن آپ کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ آپ سے یہ شرط رکھیں گے کہ جی مجھے کھانے کو یہ دو گے، یا مجھے یہ پڑھو گے میرے لیے، یا اتنا کرو گے میرے لیے، یا جی تم ہر جمعرات کو یہ صدقہ دو گے، یا تم ہر روز اتنی دفعہ یہ تسبیح پڑھو گے۔ مقصد ان کی شرطیں ہوتی ہیں۔ کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں، کچھ ایسی شرطیں ہوتی ہیں جو کہ بینگ اے مسلم اور بینگ اے ہیومن بینگ آپ پوری کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض کا جنات کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں جو ہے نا مہینے میں ایک دن جب چاند کی فلاں تاریخ ہوگی مجھے آپ ہمیں اجازت دے دیں گے، یا تھوڑی دیر کے لیے آزاد چھوڑ دیں گے۔ تو وہ بھی جب آپ آزاد چھوڑیں گے وہ فوراً آپ پہ پلٹ کے حملہ کر دے گا۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ باتیں ہم نے بزرگوں سے سنی، کتابوں میں پڑھی۔ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میں نے ایک پڑھائی کی، جب پڑھائی ختم کی نا اور جس ٹائم وہ چیز سامنے آئی، مجھے اتنا پتہ اندھیرا چھا گیا، ایک دروازہ کھلا آسمان سے اور میں نے فیل کیا کہ کچھ لوگ نیچے اترے ہیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید موت کا فرشتے آ گئے ہیں، موت کا ٹائم آ گیا۔ اس کے بعد وہ 2-4 منٹ 5 منٹ کون اترا، کیا بات ہوئی، کیا شرطیں رکھیں، مجھے آج تک یہ یاد ہی نہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کہنے کو مجھے دنیا کی ہر بات یاد ہے، لیکن وہ جو ٹائم ہے نا بیچ والا، کہ جس ٹائم میری وہ اس چیز سے ملاقات ہوئی تھی اور اس سے میری بات ہوئی تھی اور اس سے کوئی شرائط طے ہوئی تھی، وہ مجھے نہیں یاد۔ تو یہ جنات کی طاقت ہے کہ وہ آپ کی میموری کا ایک پورشن غائب کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اتنے بڑی طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آپ کے ساتھ کتنا برا کر سکتے ہیں۔ تو حمزات کے عمل کے لیے جو ہے نا وہ یہ بیسیکلی وہ جو پتھر کا عمل تھا اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے۔ پتھر کے عمل کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں لنک آپ کو دے دیتا ہوں ابھی ڈسکرپشن میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر پہلے میری باتیں سن لیں، ان کو اچھی طرح سوچ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد شروع کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔